ایک بڑی عالمی تبدیلی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. وہ عالمی تبدیلی یہ ہے کہ چین اور روس کی امریکہ کے ساتھ صلح ہو جانی ہے. جو مین کیرنگ جہاز ہے جی وہ شاید بھارت کبھی بھی اس کے اندر نہ سیلف سفیشینٹ ہو سکے. اوکے. انہیں F-35 بھی دے دو, انہوں نے پھر بھی زمین چ مار لینا. اس میں مکر گئی ہیں. ہاں جی. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی کال نہیں دی تھی. سارے نہیں پہنچے تھے, اب مکرنا ہی تھا نا یار. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں. آپ کے, ہمارے اور انتشاریوں کے دادا. انتشاریوں کی بات دادا ہم بعد میں کریں گے کیونکہ بارش ہو گئی ہے. اس میں 10,000 بندوں کی کال تھی. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت سی خبریں اس ٹائم پہ گردش کر رہی ہیں. آپ کا کیا تجزیہ اس کے اوپر اور خبریں کیا؟ دیکھیں, ریاست پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے اور واضح کرنی بھی چاہیے. جی. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے دو طرفہ معاہدہ ہے, ڈیفنس پیکٹ ہے ہمارا, باہمی دفاع کا. جی. ٹھیک ہے. اور سعودی عرب پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ. جی. پاکستان پہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا جاری حملہ رکوانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. ہمارے دفتر خارجہ نے اس ویکینڈ پہ ڈبل کام کیا ہے. ہمارا وزیر خارجہ رات کو گھر نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہیں بھی سو جاتا تھا. اس کا ایک بازو جو ہے اس میں فریکچر ہے. ڈار صاحب کی بات, ڈار صاحب کے ایک بازو میں فریکچر ہے. جی جی. ہیئر لائن فریکچر ہے اور شدید درد ہے ان کو. جی. اور وہ پین کلر لگوا کے کام کر رہے ہیں. مجھے بڑے پرسنل ذرائع سے پتہ چلا. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود کہ کسی طرح سے امن کو راستہ مل جائے. جی. اور اس تمام کا افزانہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر ایران نے ان کی سول آبادی کے اوپر حملہ کیا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور اس میں تیل کی تنصیبات ہیں. الجبیل مشرقی سعودیہ کی طرف واقع ایک بہت بڑی تیل کی ریفائنری ہے. اس پہ حملہ کیا ہے ایران نے اور اس میں لوگوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاع ہے. اوکے. سعودی عرب جو ہے وہ ابھی تک اس جنگ کے خاتمے کے لیے ہمارے کہنے کے اوپر, یہ بھی بات ذہن میں رکھے, سب سے بڑا سپورٹر بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پہلے بھی حملے ہوئے, اس نے تحمل سے کام لیا اور سعودی عرب نے یہ ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ ہم تحمل سے کام لیں گے, ہم اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن میری رائے کے اندر سعودیوں کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. اگر ان سول آبادیوں پہ حملہ ہو سکتا ہے اوکے تو پاکستان کا تو دفاع کا معاہدہ ہے. آج دیکھیے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کیا ہوا. جی. میرا خیال 279 کور کمانڈر کانفرنس. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بالکل سیدھے الفاظ کے اندر اسے امن کی تمام کوششوں کو سبوتاج کرنے کی, امن کی کمر کے اندر چھرا گھونپنے کی حرکت قرار دیا ہے جو ایران نے حملہ کیا سعودی عرب کے اوپر. اوکے. اور ساتھ میں یہ یاد بھی دلایا ہے کہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی حملہ ہے, معاہدہ, دفاعی معاہدہ ہے, سوری. ٹھیک ہے. اور سعودیہ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ. جی. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن وہ رفیل کی بات آپ نے یاد دلانی. پہلے میں یہ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار ہونا اور کانفرنس کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں اس کا انہی الفاظ کے اندر ذکر کیا جانا میرا خیال ہے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کی واضح, سیدھی اور شفاف جو پالیسی ہے اس کا اظہار کرتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور میں اسے کوئی مثبت بات نہیں سمجھ رہا. لیکن دادا جو وہ چل رہی ہیں ہمیں گھسیٹ کر اس جنگ میں لایا جا رہا ہے. ہم جب کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا معاہدہ موجود ہے اور آپ اس کا احترام کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کو احترام کرنا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. لیکن دادا اس ٹائم پہ پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اس ٹائم کے اوپر, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, تو وہ کتنا ڈسٹرب ہوگا. آپ ثالث کو چپیڑے مارنی شروع کر دیں.
یہ تو یہ ہوا ہے نا جی. صدر ٹرمپ نے بھی آج ایک دوبارہ ریلیز کیا. ویسے تو وہ یا ٹرمپ صاحب کی باتوں کو سنجیدہ لینا بند کر دیں, زندگی میں امن آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آج ڈیڈ لائن ہے وہاں پر 8 بجے کی. فکرہ ہے. جی جی. ٹرمپ امریکہ کا عمران احمد خان نیازی ہے, اس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا, نہ لیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی امریکہ کی جو عالمی طور پہ دہشت تھی, جی جی, ٹرمپ کے آنے کے بعد قائم ہے نہیں ہے نا. نہیں. ٹرمپ امریکہ نہیں پہ گیا. ہاں جی, سپر پاور والا امیج تو وہ سپر پاور والا امیج اڑ گیا. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتاؤں کیا لگتا ہے, جی ہمارے ایک دوست کا یہ تجزیہ ہے, میں ان سے مستعار لے رہا ہوں, اور اس لیے مستعار لے رہا ہوں کہ وہ میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا تبصرہ اپنے نام سے دے دیا کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا تبصرہ آپ کے نام پہ. میرے دوست ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر ایک بڑی عالمی تبدیلی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. وہ عالمی تبدیلی یہ ہے کہ چین اور روس کی امریکہ کے ساتھ صلح ہو جانی ہے. اوکے. اور اس جنگ کی جو قربانی ہوگی, بلی ہوگی, وہ ایران ہوگا. یہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اچھا. جس دن سے پہلی گولی چلی تھی جی, تب سے ان کا یہ تجزیہ ہے کہ امریکہ اور روس کی صلح ہو جائے گی امریکہ سے. نہیں سوری, چین اور روس کی امریکہ کے ساتھ صلح ہونے جا رہی ہے. اوکے. اور اس کی جو بلیدان ہوگا, اس کی جو قربانی ہوگی, قربانی کا دوبارہ جو ذبح کیا جائے گا اس موقع کے اوپر وہ ایران ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان کا تجزیہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آ جائیے رافیل کے اوپر. رافیلوا کی طرف آ جائے. اس وقت 34 رافیلوا جو ہیں وہ بھارت کی ایئر فورس میں شامل ہیں. 34. ٹھیک ہے. 34. اور تقریباً 24 یا 25 رافیلوا جو ہیں وہ ان کی ایئر فورس کے لیے بک ہو چکے ہیں. اوکے. ٹھیک. ان قریب مل جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے میرا خیال ہے یہ MiG 30 یا اپنا وہ کیا ہے جی MKI 29 سخوئی SU جی MKI 29 سخوئی جو ہے وہ ان کی بھارت کی طیارہ بردار جہاز وہ جو چھپاتے نہیں پھر. ہاں جی. اس کے لیے وہ ان کو درکار تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سخوئی جو ہے اس کو ریپلیس کریں گے رافیلوا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو رافیلوا کے ساتھ اس کو ریپلیس کریں گے. انہوں نے 25 ایسے رافیلوا کا آرڈر پلیس کیا جو کہ طیارہ بردار جہاز پہ رکھے جائیں گے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ہمیں اس کا کوڈ بھی دیں گے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوڈ جو ہے وہ آپ نے کیوں لگانا ہے جی. کوڈ جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اپنا میزائل, وہ جو ان کا سپر سونک میزائل نہیں ہے, برہموس جو ہے کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے برہموس جو ہے وہ آپ کی تو ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو رشین ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اور جب آپ رشین ٹیکنالوجی کو ہمارے رافیلوا کے ساتھ کریں گے تو آپ ہمارا کوڈ جو ہے ٹھیک ہے وہ رشین کے ساتھ شیئر کریں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تبھی وہ آپ کو ایسی کٹ دیں گے نا جس کی بنیاد کے اوپر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, طیارے ہوں, میزائل ہوں, ریڈار ہوں, جی جی, یہ سب کے سب CKD ٹھیک ہے بنیاد کے اوپر آتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے. ان کے تمام پرزہ جات جو ہیں وہ بھارت کے اندر باہر سے آتے ہیں. اوکے. یہ اس کو محض جوڑ کر بناتے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے 60% اس کے اندر جو ہے وہ مقامی پرزہ جات ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. جب بھی یہ بھارت میڈ کوئی پرزہ اس طرح کے جہاز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا حال MiG 21 جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے مئی کی وار کے اندر جی جی, جس کو سب سے زیادہ آسانی سے پاکستان نے نشانہ بنایا, ہاں جی, وہ MiG SU 29 سخوئی 29 MKI تھا. ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کو تو حلوہ سمجھا نا پاکستانی پائلٹ. ٹھیک ہے. رافیلوا کے لیے ہم نے پوری ٹریپ لگا کے اس کو شکار کیا ہے.
لیکن یہ ہوئی اور ایون معراج 2000 یہ تو حلوہ تھے نا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا سر. ٹھیک ہے. تو مطلب اپنا ان کی مبلغ اوقات یہ ہے. اوکے. ہمارے ہاں جو ہے ہم اس کو باقاعدہ لوکلائز کرتے ہیں, کوئی بڑے نعرے نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا جے ایف تھنڈر جو ہے وہ 62 بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جے ایف تھنڈر بھی 62% پاکستان کا شیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. 62% ہمارے شیئر ہم لوکل بناتے ہیں. 62% پارٹس مینوفیکچرنگ کی ہماری ہے. ہاں جی, ہماری تو 14 فیکٹریاں بھی ہیں نا ایکسکلوسیو کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دادا, اچھا اب آ جائیے رفیلوا کی کہانی. اچھا رفیلوا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی کوڈ تو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. فرینچ نے کہا کہ کوڈ تو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے تو پہلے جو ہمارے تباہ ہوئے تھے ان کے ریکج تک ہمیں رسائی نہیں دی, ہم تجزیہ نہیں کر سکے کہ تو اب تو اس پہ انڈیا نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ہم آپ سے 114 رفیلوا کا جو ہم نے آرڈر دیا تھا وہ نہیں لیتے, کینسل. اچھا ٹھیک ہے. فرانس نے کہا جی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ ہم کام نہیں کر آرڈر سکتے. کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے. آرڈر کینسل, رفیلوا پارسل. ٹھیک ہے. ان کو بھی جی ایف ہی دینے پڑنے دادا, ہمیں ٹریننگ دینی پڑنی ہے تھوڑی بہت. نہیں, ہماری ٹریننگ سے بھی نہیں وہ سدھریں گے اور نہ سلجھیں گے, نہ انہیں آتی ہے. اس کے لیے جو بندہ چاہیے نا, ان کو ہمارے پائلٹ رکھ لیں, جو گلیڈیٹر چاہیے, جو پائلٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ ان کے پاس نسل نہیں ہے. ٹھیک ہے دادا. اب جہازوں ان کی مائیں ایسے بچے نہیں جنتی. ٹھیک ہے. ایسے بچے نہیں جنتی جو اس پرسیجن کے ساتھ اس مشین کو ہینڈل کر سکے. کیا بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو مین کیرنگ جہاز ہے وہ شاید بھارت کبھی بھی اس کے اندر نہ سیلف سفیشینٹ ہو سکے. انہیں F-35 بھی دے دو, انہوں نے پھر بھی زمین چ مار لینا. حقیقت. ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی ریموٹ کنٹرول ہونا چاہیے جو نیچے سے شاید یہ صرف ہو سکتا ہے مستقبل میں ڈاؤن دا 15-20 ایئر یہ ڈرون میں کوئی اپنا مقام پیدا کر لیں. کیونکہ اس میں آپ کو جہاز کے اوپر بیٹھنے کے لیے بندہ نہیں چاہیے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈرون کے اندر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی کام ہو سکتا ہے کر لیں, شاید کر لیں. ٹھیک ہے نا. دادا جیٹ فائٹر نہیں ان کے پاس کی. دادا اب جہازوں کی بات ہو رہی ہے. دال خور دھوتی پوش جو ہے ان کو گوشت پہ لگانا پڑے گا. اس سے 2 میک 3 میک کا جہاز نہیں سنبھالا جاتا, اس کی دھوتی اٹھ کے منہ پہ آتی. دادا ہم گوشت پہ لگا دیں گے انہیں, اور جہاز کی اور گوشت کی جہاں پر بات ہوگی تو وہاں پر کیسے ہو سکتا دادا کہ عمران احمد نیازی کی بات نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے. ساڈا تے گوشت انہیں کھا دادا مفتی کا کھانا جو ہے نا وہ خان کو بہت مرغوب ہے. اچھا ٹھیک ہے. مفت کا کھانا. ٹھیک ہے. اور اوپر سے گوشت ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. گوشت وہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کا بکرا رکھ دو, ایسے پاڑتے ہیں, ان کے لفظ ہیں. خان صاحب ایسے پاڑتے ہیں, انہوں نے تشبیہ دینے کی کوشش کی تھی کسی چیز سے. لیکن دادا آج موسم بڑا بے ایمان ہے, آپ نے دیکھا ہے 10,000 بندوں نے پہنچنا تھا ڈیالہ جیل کے باہر. تو دادا پھر کیا موسم بے ایمان ہے اور 10,000 بندوں نے ڈیالہ کے باہر پہنچنا تھا. بتائیں علیمہ باجی کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ علیمہ باجی مکر گئی ہیں. ہاں جی. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی کال نہیں دی تھی, سارے نہیں پہنچے تھے, اب مکرنا ہی تھا نا یار. عہدیدار بلائے تھے صرف میرے خیال سے. کہتی عہدیدار بلائے, میں نے عہدیدار بلائے تھے. باجی آپ نے بھلے عہدیدار بلائے تھے یا باہرلے بلائے تھے, باہر مطلب پارٹی سے باہر لے, آپ کوئی اور باہر لانا سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے, پارٹی سے باہرلے بلائے تھے, پہنچے کوئی نہیں جی. ہاں سہیل افریدی کدھر تھا؟ میں سہیل افریدی کا بھی سوال. انہوں نے کہا پرسوں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں باجی کے ساتھ بھی نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہوئی. ایک تو لوگ نہیں آئے, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہاں پہ ٹکر گیا ان کو کون دادا وہ جس نے سوال کیا تھا, طیب بلوچ صاحب. تو ٹکر گیا طیب بلوچ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والی بات ہو گئی, اوپر سے ٹکر گیا طیب بلوچ. اور باوجود بارش ہونے کے باعث مطیع اللہ جان صاحب نہیں پہنچ سکے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. پارٹی تو نہیں پہنچی, نہ اسد تورسا پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اب لے دے کے طیب بلوچ پہ گزارا کرنا پڑا باجی کو. طیب بلوچ پہنچا ہوا تھا لیکن ٹائم و ٹائم. دیکھیں اس کا مطلب ہے جس نے پہنچنا ہوتا ہے ہاں وہ پہنچ جاتا ہے. پیشہ ورانہ کمٹمنٹ ہے اپنی اس کی. بھائی ہے ہمارا چھوٹا, ٹھیک ہے, اس کی پیشہ ورانہ کمٹمنٹ ہے. اور لیکن جنہوں نے ویوز کے لیے جانا تھا
جی جی وہ نہیں گئے, انہیں پتا تھا بارش ہو گئی ہے, بندہ کوئی نہیں آنا تو لیکن انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ ایک ویڈیو چل رہی تھی, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائیوں کے تھے نا, آغا سرور صاحب, انہوں نے ایسے کیچڑ میں پیار دکھائے ہیں اپنے کہ کیچڑ بہت زیادہ ہے, ڈی ایچ کی سائڈ پہ یہ ہو رہا ہے, لیکن گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ, اب وہ پتہ نہیں کیچڑ کس جگہ. لیکن آپ جتنے مرضی ڈرامے کریٹ کر لیں, ایک ہے نتیجہ اس کا, بندہ کوئی نہیں آیا. ہاں جی, بندہ کوئی نہیں آیا, نہ آپ کے کہنے پہ آتے. نہیں دادا یہ نہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے کتنے آدمی تھے. نہیں وہ ڈائلاگ ہے. دیکھیے میں ایک جگہ پہ کام کرنے کے لیے, یہی تبصرہ فروشی کرنے کے لیے جاتا ہوں, اور میں کچا جیل روڈ سے گزرتا ہوں. ہاں جی, کچا جیل روڈ جو کہ کوٹ لاکھپت کو ایک روڈ جاتی ہے نا, اس کو کچا جیل روڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کچا جیل روڈ سے گزرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار وہاں پہ کچھ 6 مہینے بعد قید سے رہا ہوا ہے نا, تو 2-2.5 درجن لوگ اس کو لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا مسجد پہ بیٹھ کے, بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی 2 ویگنیں بھر کے آیا ہوا ہے, اور کوئی بہت ہی غریب ہو تو وہ موٹر سائیکل رکشے کے اوپر 8-10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, 6 تو سیٹیں ہوتی ہیں نا اس پہ, بالکل ٹھیک بات ہے, باقی بھی چڑھے ہوتے ہیں. وہ مطلب بعض کا رکشہ بھی ان کا ذاتی ہی ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں, ہار پہنا رہے ہوتے ہیں. جی یار امت مسلمہ کے لیڈر کی اتنی بھی اوقات نہیں رہی کہ ایک رکشے میں بھر کے ہی لوگ اس کے لیے آ جائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار انہوں نے کس طرح ذلیل کیا اس کو, ایک میسج دے دوں آپ, کس طرح اس کی پوری جو وہ اس نے اپنے ارد گرد ایک حالہ کھڑا کیا ہوا تھا نا مقبولیت کا, اس کی منج مار کے رکھ دی ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک موٹر سائیکل رکشے پہ بیٹھ کے آنے والے افراد نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہ جو اپنا وہ 7 سیٹوں والی گاڑیوں پہ بیٹھ کے 2 لوگ آتے ہیں نا, اگر یہ اپنی 7 سیٹوں والی گاڑی میں 7 لوگ بھی لے آئے نا یار, جی تو وہاں پہ 100-200 بندہ اکٹھا ہو جائے جس کو یہ دکھا سکیں لاکھوں کا مجمع. ہاں جی جی جی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. جی جی, اور ان 7 سیٹوں کے اوپر انہوں نے گھر کے مالی ملازم, چوکیدار اور گارڈ وغیرہ کو بٹھا کے, پرسنل گارڈ وغیرہ کو بٹھا کے لانا ہے. جی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب خود ہوتے ہیں, ساتھ میں ڈرائیور ہوتا ہے. خود بھی گھر والے بھی نہیں ان کے آتے, بیٹے نہیں آتے, اپنے نہیں آتے, اپنے نہیں آتے, وہ کہتے جاؤ امی جاؤ, آتے نہیں ہے, وہ لے کے نہیں آتے, کیمرہ کے آگے آپ نے جانا, ہم نے. لیکن دادا یار تو ویلا بیٹھا پانی پیا دے. لیکن دادا ایک امپورٹنٹ بات, آج جس بارش میں آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں, اگر آپ نے جانا ہوتا نا, اگر اڈیالہ پہنچنا ہوتا, آپ نے پہنچنا ہوتا, آپ پہنچتے وہاں پر اڈیالہ. میری تو خیر پیشہ ورانہ کمٹمنٹ بھی ایسی ہے کہ اگر مجھے کوئی 3 بجے کی ریکارڈنگ کا وقت دیتا ہے تو میں 2:45 بجے اسٹوڈیو میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ میری عادت رہی ہے. اگر 2 بجے پریس کانفرنس کا وقت کسی نے دیا ہے تو ہم 2 بجنے سے 5 منٹ پہلے پہنچے ہیں, بھلے پریس کانفرنس 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا اصول رہا ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنا. دادا ایک آخری چیز, اللہ ہم تو کچھ کہہ جاؤں گا دادا پروگرام کے اختتام ادا کر رہا نہیں یاد ہے دادا, پروگرام کے اختتام پہ کیا خان صاحب وہ گانا گا سکتے ہیں, پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے, 1000 میں میری بہنا ہے, جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ جیل میں رہنا ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں, ہو سکتا کہ نہیں دادا؟ پہلے میں خود یہ گانا سنوں گا, سیکھوں گا, پھر میں آپ کی ترمیم کریں گے, پھر اس میں گاؤں گا اس کو. ٹھیک ہے دادا, یہ تو جس کی وجہ سے مجھے جیل میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. آزاد ڈیجیٹل نے ایک اور بھی آگ لگائی ہے, وہ پھر ہم اگلے ولاگ میں آگ ایسی لگائی, مزہ آ گیا. یہ تو مزہ تو تیرے دادا, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.